تراویح کی تسبیح ہے یہ، اور آپ نے جو تراویح پڑھنی ہے وہ آپ نے عشاء کے 4 سنتیں، 4 فرض اور 2 سنت پڑھنے کے بعد 20 رکعت نماز نفل تراویح ہے، جس کو 2 کر کے نیت کرنا افضل ہے، لیکن یہ 4 نیت کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر یہ چار کی نیت کر کے پڑھی جائے گی تو پھر یہ سنت غیر موقدہ کی طرح پڑھی جائے گی، یعنی تشہد میں اس کو پورا لیں گے آخر دعا تک، اور کھڑے ہو کر تیسری رکعت کو سبحانک اللہم سے لیں گے، اور ورنہ 2 کر کے نیت کی جائے تو یہ افضل ہے۔ تراویح میں آخری 10 صورتوں کو 2 مرتبہ ترتیب سے دہرایا جا سکتا ہے، تو اس میں آسانی رہتی ہے اور بھولنے کا چانس نہیں ہوتا، اور ادروائز آپ کو جتنا بھی قرآن یاد ہے اس کو تسبیح صلاۃ تراویح میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے آپ کو سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع یاد ہے تو آپ اسے لے سکتے ہیں، آپ کو سورہ توبہ کا یاد ہے، سورہ حشر کا رکوع یاد ہے، اور آپ کو سورہ آل عمران کا آخری رکوع یاد ہے، پھر آپ کو سورہ کہف یاد ہے، آپ کو سورہ یاسین یاد ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دن تراویح میں سورہ یاسین لے لیں، 20 رکعتوں میں، ایک دن میں آپ سورہ رحمان یاد ہے تو اس کو لے لیں، اور اگر آپ کو سورہ فتح یاد ہے، سورہ مزمل یاد ہے، تو ہر روز ایک سورت لی جا سکتی ہے، یعنی کچھ آیتیں ہر رکعت میں تلاوت کی جائیں تو ہر روز ایک سورت کو دہرایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو آخری 10 صورتیں یاد ہیں وہ ترتیب کے ساتھ پہلے 10 رکعتیں اور پھر اگلی 10 رکعتوں میں 2 مرتبہ یہ صورتیں بھی دہرا سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو صرف قل هو اللہ شریف آتی ہے وہ پھر صرف قل هو اللہ شریف مجبوری کی صورت میں پڑھیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تراویح کی 20 رکعتوں میں صرف قل هو اللہ شریف ہی پڑھی جائے۔ تراویح کا مقصد ہی یہ ہے کہ جتنا قرآن آپ کو زبانی یاد ہے اس کو آپ تراویح میں دہرائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 8 تراویح والا مسئلہ ہے، حضرت عمر نے سب سے پہلے تراویح کی جماعت قائم فرمائی تھی، اور حضرت عمر نے ہی تراویح کے لیے 20 رکعتیں جو ہیں وہ فرمائی تھی، قائم فرمائی تھی۔ تو امت مسلمہ میں سے جو اکثریت کا اتفاق ہے وہ حضرت عمر کے اسی فیصلے پر ہے۔ تو چونکہ رمضان الکریم یوں بھی سال میں ایک ہی مرتبہ یہ برکت والے دن اور برکت والی راتیں آتی ہیں، اور اب سحری بنانے کے لیے آپ کو 3 بجے اٹھنا پڑے گا، تو یوں بھی آپ رات کو شاید نہ ہی سو پائیں یا تھوڑا سو پائیں، تو کوشش کریں کہ تراویح مکمل لیں، 8 نہ لیں، پوری 20 تراویح لینے کی کوشش کریں، اور اس میں زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ تراویح کی 4 رکعتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے، اور یہ تسبیح تراویح جو ہے یہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان ملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ یہ تسبیح اور یہ جو 3 مرتبہ کلمہ طیب پڑھنے کی فضیلت ہے رمضان الکریم میں راتوں میں، تو اس کو بھی تسبیح تراویح کے ساتھ ہی لے لیں، یعنی ہر دفعہ جب آپ تسبیح تراویح پڑھنے کے لیے بیٹھیں 4 رکعتوں کے بعد تو پھر آپ 3 مرتبہ کلمہ طیب بھی ساتھ ہی لے لیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی روٹین میں شامل ہو جائے گا اور کسی بھی دن آپ سے مس نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔